about rules and regulations and lot of other things. So ٹرمپ صاحب نے کہا کہ یہ بہت خوبصورت دن ہے, یہ بہت بڑا دن ہے پوری دنیا کا, پورے مڈل ایسٹ کا. یہ سارے ڈاکومنٹس جو ہیں جس میں جو ہم نے سائن کیے ہیں آج, اسرائیل نے اور سارے عرب کنٹریز نے اور امریکہ نے اور حماس نے, اس سے ایک پیس کی طرف, پروسپیرٹی کی طرف چیز جائے گی. اب پہلا فیز جو ہے اس سارے معاملے کا ہو چکا ہے. اب ذرا اس کو غور سنیں گا. اب میں آپ کو اصل ریئل گیم بتانا چاہ رہا ہوں, اصل ریئل گیم ہو کیا رہی ہے. پہلا فیز کیا تھا؟ پہلا فیز یہ تھا کہ اسرائیل کی فوج پیچھے آ جائے گی, ایک بفر زون بنا لے گی, اور حماس 20 ہاسٹیجز کو اٹ ول ریلیز دیم. وہ اس نے کر دیا, ڈیڈ باڈیز جو تھیں وہ بھی دے دیں. اب آتا ہے دوسرا کھاتا, اب آتا ہے سیکنڈ اسٹیج. یہ اس ٹائم بون آف کنٹینشن ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بون آف کنٹینشن ہے. مسئلہ یہ ہے, حماس یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہتھیار نہیں ڈالے گا. میں آپ کو پچھلے تقریباً ایک ہفتے سے بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ حماس ول نیور سرینڈر. حماس ہتھیار نہیں ڈالے گا کیونکہ وہ اس کی آئیڈیالوجی کے خلاف ہے. پہلی بات تو یہ. سیکنڈ تھنگ از دیٹ, کیا حماس ہتھیار ڈالے گا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. کیا امریکہ کہے گا کہ حماس ہتھیار ڈالے؟ امریکہ وانٹ کہ حماس ہتھیار ڈالے, لیکن ابھی امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ جنگ دوبارہ اسٹارٹ ہو, کیونکہ یہ آلریڈی جنگ بڑی مشکل سے ختم ہوئی ہے. اور امریکہ کا پریشر ہے اسرائیل پہ کہ اپنی فوج کو پیچھے لے کر آؤ, آگے اٹیک نہیں کرنا, اگر کیا تو پھر میں تمہیں دوبارہ سے ٹھیک ٹھاک سیٹ کر دوں گا. لیکن اسٹل حماس کی طرف سے جو ہمارے پاس اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ دو چیزیں آؤٹ آف دا باکس ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ساری باتیں منظور ہیں, لیکن دو چیزیں آؤٹ آف دا باکس ہیں. ایک, ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے, اور ایک ہم کیا نہیں کریں گے, ایک ہم جو ہے وہ پولیٹیکل جو پروسیس ہوگا اس کے سارے معاملے کے بعد, اس میں ہم اپنے آپ کو باہر نہیں نکالیں گے. پولیٹیکل پروسیس میں بھی ہم رہیں گے اور ہم ہتھیار بھی نہیں ڈالیں گے. یہ دو بہت اہم چیزیں اس ٹائم ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. کہاں سے؟ یہ دو بہت اہم چیزیں ہمیں اس ٹائم دیکھنے کو مل رہی ہیں حماس کی طرف سے. اگلی بات سنیے گا جو بڑی اہم ہے, جو اس سے بھی بہت اہم ہے. اگلی بات اس ٹائم یہ ہے کہ عرب کنٹریز کیا چاہتے ہیں. عرب کنٹریز بل سمیت لبنان بھی, یہ سارے کنٹریز چاہتے ہیں کہ حماس ڈس آرم ہو, حماس اپنے ہتھیار ڈالے. اس سے کس کے انٹرسٹ کے خلاف کام ہوگا؟ ایک تو حماس اس سے خوش نہیں ہے, اور ایک ایران بھی اس سے خوش نہیں ہے کہ حماس ہتھیار ڈالے. بیکاز اگر حماس نے ہتھیار ڈال دیے تو ایران کی آلریڈی پراکسیز بہت کمزور ہے, اس کی آلریڈی ایک اور پراکسی فارغ ہو جائے گی, اور جو تھوڑا بہت انفلوئنس ایران کا حماس کے ساتھ کوئی کنیکشن تھا وہ بھی ٹوٹلی ختم ہو جائے گا. سو دیٹس اے تھنگ رائٹ ناؤ کہ امریکہ چاہتا ہے بٹ حماس نہیں چاہتا. بٹ عرب کنٹریز چاہتے ہیں کہ حماس جو ہے وہ ایک طرح سے سارے کے سارے معاملات کو دیکھے اور وہ ہتھیار ڈالے. لیکن اس ٹائم یہ بون آف کنٹینشن ہے. میں بھی آپ کو بتاتا ہوں آنے والے دنوں میں ہونے والا کیا ہے. اگلی بات سنیں گا. اگلی بات یہ, اب ایک پرسن ہے, ان کا نام ہے عزمی کیشاوی. عزمی کیشاوی صاحبہ جو ہیں, شی از اے پیلسٹینین فرام غزہ اینڈ اے ریسرچر ود اے انٹرنیشنل کرائسس گروپ ٹولڈ الجزیرہ. ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ایک تھنک ٹینک ہے, اس کا نام ہے انٹرنیشنل کرائسس گروپ. اس کا ایک فیس بک پر بھی گروپ ہے, لنکڈ ان پر بھی ان کا ایک بہت بڑا گروپ ہے, انٹرنیشنل کرائسس گروپ. اس کی یہ ریسرچر ہے, ان کا نام ہے مس عزمی کیشاوی, یہ پیلسٹینین اسکالر ہیں. انہوں نے الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ شی بلیوز دیٹ حماس ول نیور گیو اپ اٹس اسمال آرمز اینڈ لائٹ ویپنس, ناٹ ہینڈ اوور اے میپ آف اٹس سوفسٹیکیٹڈ ٹنل نیٹورکس وچ اٹ اسپینڈس ڈیکیڈز بلڈنگ ٹو ریزسٹ اسرائیل. اب دو چیزیں بڑی اہم ہیں ان کے مطابق, اور میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں. ان کے مطابق حماس نہ اپنے ہتھیار ڈالے گا, نہ حماس جو ہے وہ اپنی ٹنلز کو فارغ کرے گا جو اس نے ٹنلز بنائی ہوئی. میں آپ کو ایک اور میپ دکھاتا ہوں اور میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں حماس کی ٹنلز اس ٹائم ہیں کہاں کہاں پر. ایک سیکنڈ رکیے گا, میں آپ کو ایک میپ دکھا رہا ہوں. جسٹ اے سیکنڈ, میں آپ کو ایک چیز دکھا رہا ہوں, بڑی اہم چیز دکھا رہا ہوں. ایک اس میپ کو دیکھیے گا آپ. اوکے, یہ بڑا اہم میپ ہے اور اصل گیم جو ہے وہ ہمیں یہیں پہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اوکے, ایک سیکنڈ میں آپ کو ایک چیز دکھا رہا ہوں. یہ دیر وی گو. اوکے, اب میں آپ کو ایک بہت اہم میپ دکھا رہا ہوں. حماس کی جو ٹنل سسٹم ہے اس کا میپ دکھا رہا ہوں, اس کو دیکھیے گا اور غور سے دیکھیے گا. تھینک یو. اوکے, ابھی میں آپ کو کرنٹ سچویشن بتاتا ہوں کہ اسرائیل کی فوجیں بھی اس ٹائم ہیں کہاں پہ. اسرائیل کی فوجیں پیچھے آ چکی ہیں. اسرائیل کی فوجیں جو ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس علاقے میں بھی اس ٹائم بیٹھی ہوئی ہیں. اسرائیل کی فوجیں بھی اس علاقے میں بیٹھی ہوئی ہیں, اس علاقے میں. اوکے, اسرائیل کی فوجیں اس علاقے میں بیٹھی ہوئی پیچھے آ گئی ہیں. اوکے, یہ جو علاقہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں, جس علاقے کو میں بلو کہہ رہا ہوں پیچھے والا, اس سارے علاقے میں بھی اسرائیل کی فوج بیٹھی ہوئی ہے. یعنی یہ 55%, 55% جو علاقہ ہے
یہ ایک طرح سے اسرائیل کے کنٹرول میں ہے. اوکے, یہ جو باقی کا علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ غزہ کے کنٹرول میں ہے. لیکن یہاں پہ ایک کمپلیکیشن ہے. کمپلیکیشن کیا ہے؟ کمپلیکیشن یہ ہے, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی چیزیں, یہ جو آپ زگ زیگ ایلیمنٹس دیکھ رہے ہیں سارے, یہ والے یہ زگ زیگ ایلیمنٹس جو ہیں سارے یہ ٹنلز ہیں. یہ کئی سو میل پر مبنی ٹنلز ہیں, یہ بہت لمبی لمبی ٹنلز ہیں, یہ کبھی ختم ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں کتنی کمپلیکیٹڈ ہیں, یہ کبھی نکل جاتی ہیں کبھی ختم ہو جاتی ہیں, سمجھ نہیں آتا. یہ ساری ٹنلز ہیں حماس نے بنائی ہیں پچھلے 20 سال میں, 2005 سے لے کر 2025 تک پچھلے 20 سال میں حماس نے ٹنلز بنائی ہیں. اور یہ تقریباً زمین کے بہت نیچے ٹنلز ہیں. یہ دیکھنے یہ ٹنلز ہیں, یہ غزہ سٹی میں ٹنلز ہیں, یہ سارے علاقے میں یہ ٹنلز جو ہیں. اصل مقصد اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ ان ٹنلز کو ختم کیا جائے, جبکہ جو پیلسٹینین جو اسکالر ہیں وہ انہوں نے الجزیرہ کو بتایا کہ نہ حماس اپنی ٹنلز کو گیو اپ کرے گا جو یہاں پر بنی ہیں, نہ حماس اپنے لائٹ ویپنز دے گا. اب لائٹ ویپن سے کیا مراد ہے؟ لائٹ ویپن سے مراد ہے جو بندوقیں ہو گئیں, کلیشن کوفی ہو گئیں, جس سے آپ ڈز کرتے ہیں, لڑائی کرتے ہیں دشمن کے ساتھ اور اس سے لڑائی کرتے ہیں, تو یہ پسٹلز ہو گئیں, تو یہ سارے بیسکلی لائٹ ویپنز ہوں گے. تو یہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ حماس ایسا کبھی بھی نہیں کرے گا. اب کیا حماس کرے گا یہ تو وقت بتائے گا, میں اگلی آپ کو بات بتاؤں گا. اگلی امپورٹنٹ بات یہ, اگلی بہت عام امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مس عزمی کیشیوی صاحبہ کہتی ہیں کہ حماس ول اونلی گیو اپ weapons when there will be no needs of these weapons. This means that they will not only hand them over to Palestinian leadership that assume control of a state after Israel ends its occupation. اب حماس, ان صاحبہ نے ایک بڑی اہم بات کی کہ حماس صرف اپنے ویپنز تب دے گا اور اپنی ٹنلز کو تب ڈسٹرائے کرے گا جب اسرائیل اپنی فوج کو بفر زون سے پیچھے لے جائے گا, ایک 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کرے گا, تب حماس کہے گا کہ ٹھیک ہے اب ہم اپنے آپ کو ڈسمینٹل کرتے ہیں, ہم اپنے ہتھیار کو گراتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. حماس اس چیز پر بار بار کلیبریٹ کر رہا ہے. اگلی بات سنیے گا. اب اگلی بات یہ ہے, مس کیس عزمی کہتی ہیں جو ایک اسکالر ہے پیلسٹین کی, کہ اسرائیل کریٹس گینگز اینڈ گیو دیم ویپنز اینڈ گنز ٹو کل دیئر اون پیپل ان غزہ. ناؤ اسرائیل وانٹس ٹو ایکسپیل حماس بٹ حماس از نیڈیڈ ٹو مینٹین انٹرنل سیکیورٹی. اب یہ جو میں آپ کو یہ والی چیز بتا رہا ہوں یہ بڑی کمپلیکیٹڈ چیز ہے, لیکن اس کو آپ کو سمجھنا ہے, اس کو ذرا سمجھنا ہے. غزہ کی پاپولیشن کتنی ہے؟ غزہ کی پاپولیشن ہے 2.1 ملین, 21 لاکھ لوگ غزہ میں رہ رہے ہیں پچھلے تقریباً 20 سال سے, یعنی 21 لاکھ لوگ. اب اس بات کو سمجھیے گا, غزہ کا جو کنٹرول تھا وہ کنٹرول کس کے پاس تھا 2023 سے پہلے؟ وہ کنٹرول جو تھا وہ کس کے پاس تھا؟ وہ کنٹرول جو تھا وہ حماس کے پاس ہے. حماس پورے غزہ کو کنٹرول کرتا تھا. جو ابھی میں آپ کو اس سے پہلے ایک چیز ایکسپلین کر دوں تاکہ آپ کو یہ چیز سمجھ آئے, بیکاز کئی بار میرے دوستوں کو کنفیوژن بھی ہوتی کہ حماس کیا ہے اور غزہ کیا ہے. میں آپ کو ایک میپ دکھانا چاہتا ہوں اور ایک میں آپ کو چیز بتانا چاہتا ہوں. یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اوکے, یہ ویسٹ بینک ہے اور یہ غزہ ہے. ویسٹ بینک کا جو کنٹرول ہے اس ٹائم وہ پی ایل او کے پاس ہے, پیلسٹینین پی ایل او, پیلسٹینین پی او کے پاس ہے, پیلسٹینین آرگنائزیشن پیلسٹینین اتھارٹی کے پاس ہے, جس کے صدر کون ہے؟ محمود عباس صاحب. یہ ہے جو غزہ ہے, اس کا کنٹرول حماس کے پاس ہے. اس کا کنٹرول حماس کے پاس ہے پچھلے تقریباً 17-18 سال سے. حماس ساری ایڈمنسٹریشن کرتا ہے, حماس کھانے پینے کا, حماس کی اپنی عدالت ہے, حماس کا اپنا جرگہ ہے, حماس کا اپنا ایک قانون ہے اس علاقے میں. اس علاقے میں پیلسٹینین اتھارٹی کا قانون نہیں ہے. پیلسٹینین اتھارٹی کا قانون ویسٹ بینک میں چلتا ہے اور حماس کا قانون جو ہے وہ غزہ میں چلتا ہے. پہلی بات تو یہ. اگلی بات سنیں گا, اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات یہ ہے کہ مور امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ جو غزہ ہے, غزہ میں پچھلے 2 سال میں جو ہے وہ حماس کے جتنے بھی فوجی تھے, جب یہ جنگ شروع ہوئی نا تو حماس کے فوجی چھپ گئے. حماس کے فوجی کہاں پر چھپے میں آپ کو دکھاتا ہوں. حماس کے فوجی کہاں پہ چھپ گئے, کس جگہ پہ؟ یہ تو دوسرا میپ ہے, میں یہ والا نہیں, یہ والا میپ نہیں, ایک سیکنڈ. حماس کے فوجی چھپ گئے اس جگہ پہ. یہ جو ٹنلز آپ دیکھ رہے ہیں ٹنلز, ان ٹنلز کے نیچے حماس کے فوجی جو ہیں وہ چھپ گئے. پچھلے تقریباً جو ہے وہ 2 سال میں اس پہ چھپے ہوئے تھے اور یہیں سے وہ لڑائی کر رہے تھے. کبھی اندر سے گوریلا, کیونکہ اس کو گوریلا وار فیئر کہتے ہیں, کبھی نکل کے بم دھماکہ کر دیا. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ وہ لڑائی ہو کیسے رہی تھی. میں آپ کو ایک ریئل لائف ایگزامپل دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ہو یہ رہا تھا کہ مثال کے طور پہ اسرائیل کی جو فوجی ہیں وہ اس علاقے سے گزر رہے ہیں اپنی گاڑی کے ساتھ, تو ایک دم سے اس ٹنل سے کوئی بندہ آیا, اس ٹنل سے بندے نے نکل کے ایک دم فائر کر دیا. تو یہ گوریلا وار فیئر ہو رہی تھی, اس لیے اسرائیل کے فوجیوں کو بہت پرابلم کریٹ ہو رہی تھی. اس لیے جو ہے وہ حماس اتنی جلدی ختم نہیں ہو سکا کہ وہ گوریلا وار فیئر کر رہے تھے. میں کسی دن گوریلا وار فیئر کی بات کروں گا کہ کیا ہوتی ہے, بٹ ایک میں چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں. پہلی بات تو یہ. سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ دوسری طرف کیا ہو رہا تھا؟ دوسری طرف یہ ہو رہا تھا
کہ اسرائیل کیا کر رہا تھا، جس علاقے میں اسرائیل نے خود کو اسٹیبلش کیا، اپنی فوج کو اسٹیبلش کیا، ان تمام علاقوں میں اسرائیل نے ڈفرینٹ گینگز بنا لیے. پیلسٹینین لوگوں کو پیسے دیے اور کہا کہ تم ہمارے لیے کام کرو، تم ہمیں انٹیلیجنس دو. اب آپ کسی کو پیسے دیں گے تو وہ آپ کو انٹیلیجنس دے گا. دیٹس ہاؤ دا ورلڈ ورکس. کیونکہ آپ اس کو کھانے کی لالچ دیں گے، اس کو آپ کچھ پانی دیں گے، کچھ کہیں گے میں تمہیں کھانا دوں گا جلدی سے، مجھ کو کہ بھوک تو وہاں پہ تھی تو میں آپ کو کھانا دوں گا. تو ان علاقوں میں جو ہے وہ ڈفرینٹ گینگز بن گئے. اب مسئلہ اس ٹائم کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جن علاقوں میں اسرائیل کا کنٹرول رہا ہے پچھلے 2 سالوں میں، ان علاقوں میں ڈفرینٹ گینگز بن چکے ہیں، اور ان گینگز کے خلاف بھی حماس لڑائی کر رہا ہے تاکہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کنٹرول ہو. کیونکہ اب اسرائیل تو نہیں ہے نا ان علاقوں میں، ان علاقوں میں تو اب حماس کا کنٹرول ہے پچھلے تقریباً 6 دن سے. تو کیجوی نے بڑی زبردست بات کی کہ حماس کا ہونا بڑا ضروری ہے. اگر حماس نہیں ہوگا، کیونکہ حماس واحد فورس ہے پچھلے 20 سال میں غزہ میں جس نے سارے کا سارا جو انٹرنل کنٹرول ہے وہ سنبھالا ہوا ہے غزہ کا. اگلی بات سنیں گا. اب اگلی بات یہ کہ مس کیزوی کہتی ہیں کہ حماس از ویری گڈ ایٹ پرووائڈنگ سیکیورٹی، یعنی حماس سیکیورٹی جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حماس جو ہے پچھلے 20 سال سے پورے غزہ کو جس نے بھی یونائٹ کیا ہے وہ ایک ہی فورس ہے، وہ حماس ہے. کیونکہ حماس پولیٹیکلی بھی معاملات کو دیکھتی ہے، مس ہینڈلنگ بھی کو نہیں دیکھتی. اگر ان کی اپنی عدالت ہے غزہ میں، ان کا اپنا ایک قانون چلتا ہے. اگلی بات سنیں گا. اگلی بات یہ ہے کہ اب میں آپ کو سارے معاملات کی امپورٹنس بتاؤں گا. دیکھیے اب آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے، آنے والے دنوں میں کیا ہوگا.